بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے جو بات کہی اسے سنتے ہی مجھے شدید دھچکا لگا۔ میں دلہن بنے عروسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف تازہ موتیے کی خوشبو اور گلاب کے رنگ بکھرے تھے۔ میں شرمائی سی بیڈ کے درمیان پھولوں میں بیٹھی تھی اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بھاری زیوروں کا وزن بھی اب مجھے کافی تھکا چکا تھا۔ میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میرے شوہر گلا کھنکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں فوراً سیدھی ہوئی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ میرے شوہر دروازہ بند کرتے اندر آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاءاللہ کہتے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے میری منہ دکھائی میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بولے، آج ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ میں اس کا آغاز سچائی سے کرنا چاہتا ہوں اور میں ہر بات واضح طور پر کھول کر بتانا چاہتا ہوں تاکہ زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہو۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا جی جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں سمجھی وہ گھر کے کام کو لے کر یا زبان درازی یا کھانے کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ شاید کسی کے گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں جانتا ہوں ہر عورت اپنے اندر مامتا رکھتی ہے اور شادی سے پہلے ہی میاں بچے ایک بھرپور گھر کے خواب دیکھتی ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن ہمارے رشتے میں تم بچہ پیدا نہیں کرو گی۔ وہ بولے تو میری سانس رک گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی یہ کیسی ظالمانہ باتیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر عورت اولاد کی کتنی محبت رکھتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو اولاد ہی مکمل اور خوبصورت کرتی ہے اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور کفران نعمت شرک ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اچانک بجھ گئی اور ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ جب میرے شوہر دوبارہ بولے، میں کب کفران نعمت کر رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم بے اولاد رہیں گے؟ ہمارے بچے ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ وہ بولے تو میرے دل کو کچھ دلاسا ہوا۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرائے اور بولے، ہاں تم بچے پیدا نہیں کرو گی لیکن پھر بھی ہماری اولاد ہوگی، میں بچہ پیدا کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے کئی لمحے اپنی سماعت پہ یقین نہ ہوا۔ میں سمجھی میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ تو وہ بولے میں نے وہی کہا جو تم نے سنا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات پر میں سن ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کوئی مرد بچے پیدا کرتا ہے؟ بچے پیدا کرنا تو قدرت نے عورت کے جسم سے رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دلہن کی شرم و جھجک اور حیا میں سب کچھ بھول گئی اور کمرے میں میرا قہقہ گونجا اور میں ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھی وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دی۔ دن گزرنے لگے، ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میرے شوہر عادتاً بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے، جبکہ انہوں نے ابھی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے منع کر دیا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دن تیزی سے گزرنے لگے، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اچانک میرے شوہر کا پیٹ بڑھنے لگا اور ان کے کپڑے ٹائٹ ہونے لگے۔ مجھے ان کے جسم کا یوں اچانک بڑھنا بہت ہی عجیب لگا۔ جب وہ مٹھائی لے کر آئے اور میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے وجہ پوچھی تو بولے خوشخبری ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیسے خوشخبری؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ دیا اور بولے ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور ان کے پیٹ سے ہاتھ کھینچ لیا اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، ایسا تو ناممکن ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ میرے سامنے رکھ دی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ میں نے یقین نہ کیا اور انہیں بھی جھوٹا کہا اور ان رپورٹ کو بھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ وہاں ان کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہ حاملہ ہے، جبکہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی
میں واپس گھر آئی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، جبکہ میں ششوپن میں مبتلا تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ یہ بات نہ ہی قابل یقین تھی اور نہ ہی قابل برداشت۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اور ان سب میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں دور بھاگ جاؤں، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہو، میں صبح اٹھوں اور سب کچھ نارمل ہو جائے۔ پر کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچتا ہے۔ میرے شوہر کا پیٹ دن بدن بڑھ رہا تھا، وہ بچے کو جنم دینے والے تھے۔ اگر یہ بات معاشرے سے چھپائی جاتی تب بھی خود بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں گی، کیونکہ وہ تو خود عورت بننا چاہتے تھے، اور دو عورتیں بھلا میاں بیوی کے رشتے کیسے نبھا سکتی ہیں۔ میں اگلے دن ہی اپنے شوہر کو بنا بتائے اپنے میکے چلی گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بتاؤں، پر امی کو اسی لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں رہنے آئی ہوں۔ امی بھی خوش ہو گئی۔ امی نے میرے شوہر کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرے شوہر یہاں فون نہ کرے اور یہ نہ کہہ دیں کہ میں بنا بتائے آئی ہوں، کیونکہ امی کو اعتماد میں لینے اور انہیں حقیقت بتانے میں مجھے تھوڑا وقت لگتا، جبکہ میرے شوہر نے ایک بار بھی فون نہ کیا۔ مجھے رہتے 3 دن ہوئے کہ امی کو شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے سختی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو میں نے بنا کچھ چھپائے شادی کی پہلی رات سے اب تک کا سب کچھ ان کو بتا دیا۔ میری امی نے خلا کی بات پر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، یہ کوئی وجہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ثبوت لے کر امی کے پاس جاؤں گی اور ان کو دکھاؤں گی کہ یہی حقیقت ہے۔ میں اپنے گھر پہنچی تو دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو آن کی تاکہ میرے شوہر کا حمل ریکارڈ کر سکوں، اور دوسرے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں کھڑکی سے ویڈیو بنانے لگی، لیکن اس ویڈیو میں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گویا میرے سر پر پورا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا شوہر، میرا نام ماہرہ ہے اور میں سوات کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا خاندانی زمیندار تھے اور اماں بھی جاگیرداروں کے خاندان سے تھی۔ میرے ابا کو بیٹیاں سے بہت محبت تھی اور انہیں شروع سے ہی بیٹیاں بہت پسند تھی، اس لیے انہیں ایک زمیندار ہونے کے باوجود بیٹا نہ ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ میرے ابا کی 3 بیٹیاں یعنی میری 3 بہنیں ہیں۔ ایک مجھ سے بڑی ہے جو شادی شدہ اور ملک سے باہر ہے، اور دوسری یونیورسٹی میں زیر تعلیم۔ مجھے گریجویشن کیے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی رشتہ نہ ہوا۔ میرے ابا کو کوئی پریشانی نہ تھی، وہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ چکے تھے، جبکہ میری امی آئے روز میرے رشتے کے لیے وظیفہ کرتی اور مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتی کہ اس کو پڑھو اور اپنے نصیب کی دعا مانگو، جبکہ مجھے خود ابھی شادی کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ لیکن اماں کی اتنی فکر اور پریشانی دیکھ کر مجھے یوں لگتا جیسے میری شادی ہوگی ہی نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے، بہت رشتے آتے، لیکن دوسرے گاؤں کے زمینداروں اور جاگیرداروں کے، جبکہ میرے ابا مجھے کسی جاگیردارانہ خاندان میں نہیں دینا چاہتے تھے، جہاں عورتوں کو جاہل رکھا جاتا ہے اور مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہے، جہاں بوسیدہ رسم و رواج کے بیٹھ جانے اور معصوم جانے پروان چڑھتی ہیں۔ میرے ابا علم صرف کتابوں کی حد تک نہیں پڑھتے تھے، اس علم کا استعمال اپنی عملی زندگی میں بھی لایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے ابا ہم بہنوں کی شادی کسی اچھے خاندان اور اچھے لڑکے کو دیکھ کر کرنا چاہتے تھے، جسے میری بہن کی تھی۔ میری بہن کے شوہر ڈاکٹر تھے اور وہ لندن کی کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ میری بہن بھی انجینئر تھی۔ ہمارے پڑوسی کے گاؤں سے جاگیردار کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ میرے ابا نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کا بیٹا چٹا ان پڑھ تھا اور ان کو میرے رشتے کی ایک اہم وجہ گاؤں کی ایک قیمتی زمین حاصل کرنا تھی۔ اس لیے باہر سے آنے والے آدھے رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ وہی تھے۔ میری خالہ نے میری امی کو پریشان دیکھ کر میری تصاویریں اور ڈیٹیل مانگی تاکہ وہ شہر میں رشتے والی کو دے سکے، جو بہت رشتے بتاتی تھی۔ امی نے ابو سے پوچھ کر میری تصویر اور بایو ڈیٹا انہیں دے دیا۔ وہ آئے روز مختلف رشتہ بھیجتے، لیکن آدھے رشتے پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے۔ وجہ گاؤں کے جاگیردار تھے جو میرا رشتہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ ابو نے میرے بڑی بہن اور بہنوئی سے بھی بات کی اور میرا اچھا رشتہ دکھانے کا کہا۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ رشتے والوں کے ذریعے ایک دن ایک انجینئر کا رشتہ آیا۔ وہ ایک اچھی فارم میں نوکری کرتا تھا، صرف ماں باپ تھے، نہ کوئی دوسرا بہن بھائی تھا۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابو نے چھان بین کروائی تو اچھے لوگ تھے۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی اسی لڑکے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشتہ پلٹ جانے کا ڈر اس بار شاید ابا کو بھی تھا،
تبھی انہوں نے اگلے ہفتے منگنی یا رسم کی جگہ سیدھا میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جہاں اماں ابا کے دل سے بوجھ اترا، وہیں میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی اور ابا جو انہوں نے میری شادی میں کیا، انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز میرے جہیز میں دی۔ گاؤں کا ہر شخص میری شادی میں انوائٹڈ تھا۔ بڑی دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ شہر آ گئی۔ ارمان سجائے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے کہا، پہلے پہل تو میں یقین نہ کر سکی کہ بھلا یہ کہاں ممکن ہے، لیکن پھر جب یہ سب حقیقت ہوا، میرا شوہر سچ مچ حاملہ ہو گیا اور اس کا پیٹ بڑھنے لگا، اس میں اولاد سانسیں لینے لگی، تو میری برداشت اب باہر ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جلد خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کی رپورٹس پڑھی، ان میں ان کی پریگنینسی صاف لکھی تھی۔ میری ساری خوشیاں پانی پانی ہو گئی۔ شادی سے پہلے تو میں توقع سے ہٹ کر بہت خوش تھی کہ میں بھی کسی انجان سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ان سازشوں سے ڈرتی تھی۔ لیکن پھر جب میں نے اپنے رہنے والے شوہر کو دیکھا تو میں ٹھٹک گئی۔ وہ حسین تھا اور اس کی پرسنالٹی میں الگ ہی رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو جائے۔ جیسے میں مرعوب ہو گئی۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک آدمی کے بھیس میں چھپی عورت ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہوں نے یقین نہ کیا اور خلا دلوانے سے انکار کر دیا۔ میں حیرت اور صدمے سے چپ ہو کر رہ گئی۔ میری اماں کو کیا مجھ پر یقین نہیں جو مجھے گھر بسانے کی تلقین کر رہی ہے، اور میں ان کو سچی نہیں لگتی؟ پھر مجھے احساس ہوا، جس طرح میری امی نے یقین نہ کیا، اسی طرح کوئی بھی میرا یقین نہ کرے گا، اور کوئی میری بات کا یقین بھلا کیوں کرتا جب میں خود یقین نہیں کر پائی۔ اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں، بات ایسی تھی ہی نہیں کہ کوئی میرا یقین کرتا۔ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ کسی اور کے سامنے مجھے خود کو سچ ثابت نہیں کرنا تھا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا تھا کہ کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ثبوت دکھانا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی بھی منفی سوال نہ آئے اور وہ میرا سہارا اور ڈھال بنے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر اور اس کے پیٹ کی ویڈیو بنا کر اور رپورٹ چلا کر واپس میکے آ جاؤں گی اور پھر پہلی فرصت میں ہی طلاق لے لوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ویڈیو بنانی شروع کی اور جو موبائل میں دیکھا، اور میں پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ میں نے فوراً ویڈیو روک کر گھر سے باہر نکل آئی اور بغیر روڈ کا تعین کرتے سامنے نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کے ریلے بہہ رہے تھے، میرے گال مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور دل و جان میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس حقیقت پر یقین کرنے کو دل آمادہ ہی نہ تھا۔ دل اور دماغ پہلی بار دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جذبات کرچی کرچی ہو کر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں نکل آئی۔ سڑک سنسان تھی اور میں چلی جا رہی تھی۔ دل میں حشر برپا کیا، کب زندگی کا اتنا تلخ چہرہ دیکھا تھا جو شادی کے ان چند مہینوں میں دیکھ لیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹنے لگا اور میں وہیں زمین پر بیٹھی زار و قدار رونے لگی۔ وہ ہوتے ہوئی چلی گئی۔ اس سنسان سڑک پر میری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے ابا کی یاد آئی، جنہوں نے ہماری آنکھ سے کبھی آنسو نہ گرنے دیا، لیکن اب جیسے زندگی میں رونا ہی لکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں یوں ہی روتی رہتی۔ جب رات کے سائے اپنا پر پھیلا چکے تھے، مجھے اچانک ڈر لگنے لگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے پر بھاگنے لگی۔ بہت طویل مسافت کے بعد میں گھر پہنچی تو باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے اپنے پاس رکھے پودے کے گملے کے نیچے سے گھر کی چابی اٹھائی اور تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں کمرہ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کے گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں آ کر کھانا بنایا اور کھانا بناتے بناتے میرا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میں نے دیکھا کہ میرے ساس سسر ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہے، تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ گاؤں چلے گئے ہیں۔ میں شہر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی اور مجھے عجیب بھی لگا کہ نئی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عجیب تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ میں نے کچن میں کھانا بنایا اور باہر لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں مسکرائی اور سرپرائز دینے کا پلان کینسل کرتے ہوئے شوہر کو فون ملایا، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر واپس آ گئی ہوں اور وہ کھانے پر آپ کی منتظر ہوں۔ دوسری طرف وہ بنا کچھ کہے فون کاٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر اپنا بڑا ہوا پیٹ لیے
कमरे में दाखिल हुए और मुझे हैरत से देखने लगे। उनकी आंखों में कई सवाल थे जो मैंने बखूबी पढ़े। वो हैरत छुपाए मुझसे पूछने लगे कि तुम वापस आ गई हो। मैंने कहा हाँ, आपने तो मुझे फ़ोन तक ना किया, मैं खुद ही आ गई। मेरे जवाब पर वो मेरे सामने बैठे और बोले, ऐसा नहीं है। मैं समझा शायद मेरी हकीकत जानने के बाद तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। वो बोला तो मैं मुस्कुराई और बोली हाँ, मैं अब नहीं, लेकिन अब रहना चाहती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। जब औरत माँ बनती है तो उसका शोहर उसके दर्द का साथी बनता है, और अगर शोहर बच्चा पैदा कर रहा है तो बीवी को भी उसका साथ देना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। औलाद आपके जिस्म से पैदा हो या मेरे से, औलाद तो औलाद ही होती है, और कोई अपनी औलाद को कैसे छोड़ सकता है। मैंने कहा तो मेरे शोहर का रंग बदल गया और वो हैरत से मुझे देखने लगा। फिर लड़खड़ाते लहजे में पूछा, क्या तुम वाकई सच कह रही हो? वो मुझसे घबरा रहा था। मैंने कहा, 100% सच कह रही हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मेरी बातों और इरादों पर मेरे शोहर का रंग सफ़ेद पड़ गया और वो खामोश हो गया। दिन एक बार फिर गुजरने लगे, पर कुछ दिनों से मेरा नाम नेहाद शोहर बहुत परेशान था। वो बिल्कुल खामोश रहता। वक्तन फ़वक्तन उसको मैं खाना देती, लेकिन वो मुझे झिड़क देता। मैं खामोश हो जाती। दिन गुजरने लगे और साथ साथ मेरे शोहर की परेशानी भी। उसने मुझे इस बात पे खफा कर दिया और अपना कमरा तब्दील कर लिया। मुझसे अलग रहने लगा। मैंने कुछ भी न कहा। 2 दिन बाद मेरे नाम पर एक कोरियर आया, जिस पर मेरे नाम के लंदन का टिकट था और मेरे ज़रूरी कागजात। मेरा शोहर अपने कमरे में आराम कर रहा था। मैं रात घर से निकली और एयरपोर्ट पर पहुंची। वहाँ मेरे घर वाले पहले से मौजूद थे। मेरे अम्मी अब्बा मुझसे मिले और अपनी दुआओं के साए मुझे लंदन भेज दिया। मैं लंदन पहुंची तो मेरी बहन और बहनोई मेरे मुंतज़िर थे। मैं अपनी बहन से मिलकर बहुत रोई। मेरी बहन भी रोई और मेरे बहनोई भी हर बात से वाकिफ थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उनके साथ उनके घर पहुंची, खाना खाकर आराम किया और रात तक निकाह खा आ गया। मेरे बहनोई के दोस्त भी, जिनसे मेरा निकाह था। मैं एक बार फिर रुखसत हुई और मेरा निकाह मेरे बहनोई के दोस्त से हो गया। रुखसती 4 महीने के बाद रखी गई, क्योंकि मेरे बहनोई के दोस्त कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने बहन बहनोई से बात करती रही और फ़ोन पर अम्मी अब्बा से बात करके उन्हें मुतमईन किया। रात को खाना खाकर अपने कमरे में ला गई। मैं अपने कमरे में आकर लेटी। नींद न आई, बल्कि माजी की सड़कों पर दौड़ने लगी। उस दिन वो वीडियो बनाते, जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरा साबका शौहर, जिसने मेरे साथ शादी का ड्रामा किया, वो फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। दरअसल वो मेरा शौहर ने पड़ोसी जागीरदार का खास आदमी था, जिसने अपना नाम और पहचान बदलकर मुझसे निकाह किया और फिर मेरे सामने ही हामला होने का नाटक, ताकि मैं खुद खुला ले लूं। और खुला या तलाक के बाद औरतों पर ऐसा धब्बा लगता था कि कोई ऊंचे या अच्छे खानदान के लोग नहीं अपनाते। ऐसे में वो जागीरदार अपने बेटे से मेरी शादी करता, और ये शादी सिर्फ और सिर्फ उस कीमती ज़मीन के हसूल के लिए थी जो मेरे नाम थी। वो डॉक्टर भी निकली और उस डॉक्टर की रिपोर्ट भी। मैं इतनी बेवकूफ़ तो ना थी। मैं उस दिन बहुत रोई, उस सुनसान सड़क पर बैठकर, जब मेरे पास मेरे अब्बा का फ़ोन आया। अम्मा ने उन्हें सब बता दिया था, जिसकी तस्दीक के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो मुझ पर यकीन रखते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और बहुत रोई। उन्होंने मुझे हौसला दिया और इस खेल को जारी रखने का हुक्म दिया। फिर सब कुछ मैंने अब्बा के कहने पर किया, चूँकि वो निकाह भी नकली ही था, क्योंकि हमारे पड़ोसी जागीरदार हकीकत में किसी तलाक याफ्ता लड़की को बहू नहीं बनाते। अब्बू ने मेरे लंदन जाने का इंतज़ाम किया ताकि मज़ीद रुकावट ना हो, और अचानक लंदन भेज दिया, जहाँ मेरे बहनोई ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करके रखा था, और वो भी डॉक्टर ही थे। इस बात को 1 महीना गुजर गया। वो जागीरदार ज़मीन के लिए बहुत झटपटाया, पर मुझे हासिल न कर सका, और अब मैं और मेरे घर वाले बहुत मुतमईन और पुरसुकून हैं। प्यारे लोगों, किसी पर एतबार ना करें। अपने इर्द गिर्द कोई भी गैर मामूली बात महसूस करें तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ना कि जज्बात और गुस्से से खुद को कोई नुकसान पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिद्रा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।